آج عمران خان کی بہن علیمہ خان کو اس طرح سڑکوں پہ دیکھ کے مادر ملت فاطمہ جناح کی یاد آ گئی۔ ہم علیمہ خان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فاطمہ جناح کو دیکھا تھا۔ ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں وہ سڑکوں میں عوام کے پاس گئی تھی، متحرک کرنے کے لیے، عوام کو جدوجہد کرنے کے لیے، عوام کو ساتھ ملایا تھا ایک ڈکٹیٹر کو ہرانے کے لیے۔ اور آج عمران خان کی بہن کو وہ کام کرنا پڑ رہا۔ 30 سال پہلے عمران خان نے جو پارٹی بنائی تھی، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی، اور وہ کام جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اور عوام کو ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ عمران خان کی غیر سیاسی بہنوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ 30 سال سے عمران خان سیاست میں ہے۔ کبھی سنا ہے کہ عمران خان کی بہنیں سیاست میں آئی ہوں؟ کبھی پارلیمنٹ اسمبلی کا چکر لگائے ہوں؟ ہمیشہ سیاست سے دور رہی ہیں نا۔ آج یہ وقت آ گیا کہ وہ کام جو پارٹی کو یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ عمران خان کی بہنوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پورے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کا تعلق جس مرضی پارٹی سے، جس مرضی صوبے، جس مرضی مذہب سے ہے یار، آپ کے ساتھ کا ظلم نہیں ہو رہا۔ غربت کی کہاں پہ آ رہی ہے؟ پورے ملک میں غربت ہے، پورے ملک میں بے روزگاری ہے، پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے بھائی۔ سب کے ووٹ چوری کیے گئے، سب پہ گولی چلائی گئی، سب کا مستقبل تاریکی میں ہے۔ تو پھر سب کو متحد ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا نا اس سسٹم کو توڑنے کے لیے۔ آج موقع ہے آپ کے پاس، آج خان ہے آپ کے پاس۔ اللہ اس کو زندگی دے، 2 سال 4 سال 10 سال کتنا جی لے گا۔ اس کے بعد یہ ملک آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے، جو اس وقت اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہیں۔ آپ کا مستقبل خراب ہو رہا ہے اور بھائی آپ کو سوچنا پڑے گا اپنے مستقبل کے بارے میں۔ عمران خان موجود ہے، اللہ اسے زندگی دے، فائدہ لے لے اس سے، اور جب وہ چلا جائے گا اس دنیا سے، دیواروں میں ٹکریں ماریں گے آپ۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہے، جس مرضی صوبے سے ہے، جس کو مرضی سپورٹ کرتے ہو، وہ پاکستان خطرے میں ہے۔ آنے والی نسلوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ یہ جو ان چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں یہ چور ہے۔ یہ جو عاصم منیر کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ اس کے باوجود بھی ان میں غیرت نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کے آنے والے بچوں کا بھی مستقبل برباد ہو جائے گا، لیکن اتنے بے حص ہیں، غیرت نہیں ہے ان کے اندر کہ ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو، خاص کر جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہیں، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیاری کریں، اپنے اپنے گروپس بنائیں، اپنی اپنی ٹیمیں بنائیں، اپنے اپنے شہروں میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ جو ہی بڑی کال آئے گی، آپ لوگوں نے اپنے اپنے شہروں کو بند کرنا ہے، یا اگر اڈیالہ کی کال آتی ہے تو آپ لوگوں نے اڈیالہ جانے کی تیاری کرنی ہے۔ رہی بات آپ کو سپورٹ کرنے کی، فنڈنگ کی، ہم اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ اس بار جان لڑائیں گے۔ ہمیں پیسے اکٹھے کر کے آپ کو فنڈ کرنا پڑا، ہم آپ کو فنڈ کریں گے، لیکن آپ تمام لوگوں سے میں بارہا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیاری پکڑیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کروں گا۔ آپ جس مرضی صوبے، جس مرضی شہر میں ہیں، مجھے آنا پڑا میں بھی آؤں گا، لیکن میں آپ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ٹیمیں بنائیں۔ آپ کا تعلق جس مرضی صوبے، جس مرضی شہر سے ہے، اپنے اپنے لوگ اکٹھے کریں، دوستوں کو اکٹھا کریں، اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں، ٹیمیں بنائیں، گروپس بنائیں، اور تیار کریں اپنے آپ کو اس سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے، اس سسٹم کو توڑنے کے لیے۔ انشاءاللہ جب ہماری قوم کھڑی ہوگی نا، تو یہ دنیا، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا کی مثالیں دینا بھول جائے گی۔ ابھی سے تیاری کریں۔